ایک جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جب بائیو میٹرک روم سے عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اس وقت ظاہر ہے آپ کے اوپر بھی تشدد ہوا تھا، آپ کے سر کے اوپر چوٹیں بھی آئی تھیں. اس واقعے کے اندر عمران خان کچھ ڈائریکشن بھی دے رہے تھے، وہ کیا ڈائریکشنز تھی اس وقت؟ کوئی آپ ویڈیو بنا رہے تھے یا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو رہا تھا؟ دیکھیں، پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، کون، پتہ نہیں چل رہا تھا. جب انہوں نے دروازے توڑے پتہ چلا کہ یہ تو آج ہمیں مارنے کے لیے آئے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی ایکسکلوزیو کے ساتھ میں ہوں زبیر علی خان. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسے مہمان موجود ہیں جو کہ پیشے سے تو وکیل ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اب وہ اپنے کلائنٹ کا جو موقف ہے نہ صرف عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اپنے کلائنٹ کا موقف جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو مقبولیت جو ہے ان کی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. کچھ وہ تنازعات کی زد میں بھی رہے ہیں، کچھ تنقید کی زد میں بھی رہے ہیں. ان سے بات کریں گے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عمران خان کے وکیل جناب نعیم حیدر پنجوتا صاحب. بہت شکریہ سر، آج آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. تھینک یو زبیر بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اور آپ نے مجھے وقت دیا. نعیم صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، پیشے کے اعتبار سے تو آپ وکیل ہیں. جی. عمران خان کے وکیل بننے کے بعد آپ سوشل میڈیا پر بھی ایک طرح سے ایک پرسنالٹی بن گئے، ایک انفلوئنسر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں. تو دونوں کا ڈفرنس آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے بڑا آپ نے گھما کے کیا، میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو آپ نے دیکھا کہ سروے بھی ہو رہے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس وقت پورا پاکستان ہی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. چند لوگ ہیں جو دوسری طرف ہوں گے جن کے اپنے کوئی کیسز ویسز اور یہ وہ سارے معاملات ہیں، باقی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہر بندہ کسی شہر کا، کسی دیہات کا، کسی قصبے کا، کسی گلی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کیا وہ روزانہ عمران خان صاحب سے ملتا ہے، کیا عمران خان صاحب سے اس کو کوئی فائدہ مل رہا ہے. کیوں اس کے ساتھ کھڑا ہے؟ وہ اس لیے کھڑا ہے کہ وہ بندہ سچا ہے، وہ ملک کو آگے لے کر جا رہا تھا، وہ اچھی سوچ رکھتا ہے، وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، وہ غریبوں کے بارے میں سوچتا ہے، وہ ایجوکیشن کے اوپر بات کرتا ہے، وہ ہیلتھ کے حوالے سے اس نے پالیسیاں بنائیں. جب اس کی حکومت ہوئی اس نے کر کے دکھایا، اور رول آف لاء کی بات کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کی محبت جو ہے یا اٹیچمنٹ جو ہے وہ کسی لالچ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کیوں ہے کہ وہ اس جیسا انسان زندگی میں نہیں دیکھا انہوں نے، اور ہم نے بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور ایسے انسان تو صدیوں میں پھر آتے ہیں نا جی. تو ہماری بھی جو اٹیچمنٹ ہے، میری اٹیچمنٹ ہے یا اس کے علاوہ جتنے ہمارے لیگل ٹیم کے دوست ہیں، تو صرف یہی ویژن. آپ دیکھیں نا کہ نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی اور زرداری صاحب ہوں، تو انہیں جو ہے وکیل ہائر کرنے پڑتے ہیں، پیسے دینے پڑتے ہیں. عمران خان صاحب وہ واحد بندے ہیں جن کے ساتھ ہم بغیر کسی لالچ کے ہر ٹائم، اور اسی طرح سے دوسرے جتنے ہمارے وکلاء ہیں وہ سارے لگے ہوتے ہیں. جو انگیجمنٹ کی جاتی ہے دوسری پارٹی کے، جیسے لطیف کھوسہ صاحب ہوں یا خواجہ صاحب ہوں، یا تو ان کی حد تک وہ پروفیشنل ہم جو ہے انگیج ضرور کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے، لیکن آپ ہماری حد تک دیکھ لیں کہ رات دن ہمارا کام ہی صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا مقدمہ میڈیا کے اوپر بھی لڑنا، کورٹ میں بھی لڑنا، اور کلپ بنانے سوشل میڈیا کے اوپر، ہر جگہ پر جہاں جہاں آواز پہنچ سکتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب ویسے تو نام لینا بھی جو ہے وہ گناہ بن گیا ہے تمام چینلز کے لیے. تو ہمارے ذریعے چلو ان کی وہ ریٹنگ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن بیسیکلی ہم جاتے اس لیے ہیں کہ خان صاحب کے حوالے سے ان کا موقف جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو کیسز ہیں، وہ تمام چیزیں بتائی جائیں. اور یہ جو سلسلہ ہے نا جی کہ آپ بڑا وہ نظر آتے ہیں، تو یہ بیسیکلی میرا کمال نہیں ہے. یہ کمال ہے تو عمران خان صاحب کا کمال ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی جڑتا ہے وہ یوں ہی پاپولر ہو جاتا ہے. میں تو ابھی کچھ نہیں ہوا، وہ آپ نے جو جملہ بولا جتنی حد تک یا میں نظر آتا ہوں میں اس حد تک بات کر رہا ہوں. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو میرے پیچھے اسپیشلی ہے، ایک تو یہ کہ جڑنا، اور جڑنے کے بعد پھر عمران خان صاحب کا مجھے ٹرین کرنا. کیونکہ جب زمان پارک میں اکثر ہم کورٹ میں جاتے تھے، ان کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے تھے، گاڑی میں بھی ان کی ہوتا تھا، اور یہاں پر پیش ہونا، اسلام آباد آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، ہائی کورٹ جا رہے ہیں، تو بہت زیادہ ٹائم ہر وقت ان کے ساتھ گزرتا تھا. تو انہیں پتہ تھا کہ نعیم کو کیسز کا بھی پتہ ہے،
میں ٹویٹس بھی کرتا تھا, میں پروگرام میں بھی جاتا تھا, ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ آپ بول بھی لیتے ہو اور اپڈیٹس بھی دے رہے ہوتے ہو, تو آپ ایسا کرو کہ آج کے بعد آپ نے 5 سے 6 کلپ روزانہ بنانے ہیں. میں نے کہا جی وہ کون سے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک جو ہے شام کو بنانا ہے کہ ہم کل کا یہ ہے کہ کل یہ کیسز لگے ہوئے ہیں اور ان کا یہ پلان ہے, یعنی کہ ایکسپوز کرنا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ایک کیس بنایا گیا ہوگا. یہ عمران خان نے آپ کو کہا کہ آپ نے ویڈیوز سوشل میڈیا کے یس, اوپر بنانی ہے. مطلب میں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آج سے 6 مہینے پہلے تو میں کسی جگہ پہ میرا نام آپ نے ٹویٹر کے اوپر مجھے دیکھا ہوگا کہ میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں یا کوئی اور ویڈیو بناتا ہے تو میں اس کو دیکھ کے بناؤں, کوئی لیگل ٹیم میں سے نہیں بناتا. تو میرا اسپیشلی ٹاسک جو ہے وہ انہوں نے دیا تھا کہ آپ نے قوم کو بتانا ہے کہ یہ کیسز ہیں, توشہ خانہ یہ کیس ہے, سائفر یہ کیس ہے, اور میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ ان کے مطابق 5-6 تو میں نہیں بناتا, کیونکہ 2 سے اتنے لوگ جلتے ہیں, 1 یا 2 جو میں بناتا ہوں تو پھر 6 لوگ کدھر پاکستان والے کدھر برداشت کریں. اور پھر یہ جو ہے نا, میں اب ایک طبقے کا تو نہیں کہتا کہ اس برادری کو جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے میری ویڈیو سے, اوور آل ہی میں مکس ہی بات کر دیتا ہوں کہ لوگ پھر وہ فیل کرتے ہیں جی کہ کیوں پرومیننٹ ہو رہے ہیں, کیوں بھائی مجھے شوق ہوتا تو میں جس ٹائم سے عمران خان صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوں اس ٹائم سے شروع کیا ہوتا, آپ نے نہیں دیکھا, یا جب سے حکومت خان صاحب کی ختم ہوئی میں پہلے دن سے شروع ہو جاتا کہ کیسز بن گئے اور میں ویڈیو بنانا شروع کر دی. خان صاحب نے جب ہدایت کی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور میں ہر روز پھر بنانا شروع ہو گیا. پہلے دن بلکہ انہوں نے مجھے میسج کیا کہ آج آپ نے ویلاگ بنانا ہے اور مجھے بھیجنا ہے. اچھا, ساتھ میں مجھے میسج کیا کہ ویئر از یور ویلاگ. تو میں بڑا پریشان ہو کے 12-1 کا ٹائم تھا, میں 5 بجے صبح بنا کر بھیجے, اور میں بڑا بار بار کاٹتا تھا کہ پتہ نہیں ان کو پسند آئے گا نہیں ہے, جیسے ایک پریشر بھی ہوتا ہے. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہوگی خان صاحب جب 9 مئی کے بعد جو ہے ریلیز ہوئے, تو اس کے بعد میں جب 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے بعد میں شفٹ پھر لاہور ہوا. پہلے میں ادھر ہی کرتا تھا, ان کے کیسز یہاں مطلب مئی کے مہینے میں یہ دیکھیں. ہاں کیسز تو دیکھیں نا, کے پی میں ہم جاتے تھے, ان کی حکومت تھی اور خان صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا, اور ان کے حق میں ہم نے کیسز کروائے. ٹیم تھی ہماری, انتظار پنجوتا, علی بوٹر, ہم اکٹھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہوتے ہیں. جی. تو اس وقت سے ہم کر رہے تھے, اور اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے, لیکن سامنے کیوں نہیں آتے تھے؟ کیونکہ ہمیں یہ نہیں تھا کہ سامنے آنے کے لیے ہم کر رہے ہیں, ہمیں تو یہ تھا جیسے پورا ملک کھڑا ہے تو وہ کوئی سارے اس لیے کھڑے ہیں خان صاحب کے ساتھ کہ وہ ٹی وی پہ آنے کے لیے, کہ کل وہ ٹی وی پہ آئیں گے. ایسی بات تو نہیں ہے. اچھا, وہ ویلاگ انہوں نے آپ سے منگوایا, میں نے بھیجا تو خان صاحب سو چکے تھے اس وقت, تو صبح پھر میں نے کورٹ میں گیا تو میں کھڑا ہو کے میں نے بنایا. تو ابھی میں جو ہے نا ہائی کورٹ سے نکلا ہوں, اور جو آپ کا ہے نا فیروز پور روڈ, اس کے اوپر گاڑی ڈالی ہے تو اچانک سے کال آئی ہے کہ اوپر لکھا ہوا تھا عمران خان صاحب. تو کال آئی تو میں نے کہا کہ کون سے عمران خان صاحب؟ تو میں نے کہا یہ تو خان صاحب کال کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یار سنو, تم ایسی ویڈیو بنایا کرو کہ جیسے تمہارے سامنے کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے, آپ نے جیسے بچے کو سمجھانا ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا, اور پوائنٹس میں بات کیا کرو, شارٹ کرو, لمبی نہ کرو کہ 8-10 منٹ میں جو لوگ پھر وہ اتنا نہیں زیادہ سنتے, کیونکہ انہیں وہ بڑی اس چیز کو سمجھتے ہیں. اب آپ دیکھ لینا کہ انہوں نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا, تو لوگوں نے جنہوں نے کرٹیسائز کرنا تھا جی کہ وہ جی ٹک ٹاکر اور یہ وہ, تو انہیں یہ بات کا اندازہ ہوا کہ یہ ٹک ٹاک جو ہے یہ تو اس سے تو میں بہت زیادہ جلدی جو ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں, نیچے لیول تک فوراً پیغام جاتا ہے. بیسیکلی تو ان کا یہ ہے نا کہ میرا جو ویژن ہے, میرا پیغام ہے, جو لا قانونیت ہے, جو ہم آئین کی بات کرتے ہیں, رول آف لا کی بات, ہر ایک میسج جو ہے وہ ایک ایک بچے تک, پہاڑوں تک, دریاؤں کی کناروں تک, ہر جگہ پر یہ میسج جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں نا ان کے اوپر ڈالنا چاہیے. اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے یوٹیوب چینل بنانا ہے, یہ کرنا ہے, آپ نے سارے اکاؤنٹس کے اوپر ڈالنی ہے. اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کو باقاعدہ کہا کہ آپ نے آج سے ان کے گروپ بنا لیں اور اس میں یہ ویڈیوز ڈالیں گے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آفیشیل پہ لگتی ہیں. کیوں لگنی تھی میری؟ کیونکہ خان صاحب نے خود یہ کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, تو اس کے بعد لگنا شروع ہوگی. پھر کیا کیا کہ جب 10-15 دن گزر چکے ہیں تو اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ میں جو ہے وہ آفیشیل نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے میری ان سے بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر کرتا ہوں. اور انہوں نے فوراً جو ہے وہ ان کو کہا, اسد عمر ایوب صاحب کو, تو فوراً انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا اسپوکس پرسن ٹو چیئرمین پی ٹی آئی آن لیگل افیئرس. اچھا, اس میں آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ ظاہر ہے جب بڑے عرصے سے عمران خان کے فالو کر رہے ہوں گے, کب سے آپ یہ چاہ رہے تھے کہ میں ظاہر ہے عمران خان کے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ فالو کر رہے تھے,
تو ان سے ملاقات کی بھی پہلی ملاقات آپ کی کب ہوئی، اور جب ملاقات نہیں ہوئی تھی تو اس وقت کیا خواہش تھی آپ کے اندر؟ دیکھیں اس وقت سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے نا کہ آپ اس بندے کو دیکھو، لائیو دیکھو. تو ہم جلسوں میں دیکھتے تھے. ایئرپورٹ پہ خان صاحب جب وہ باہر سے اسپیچ کر کے آئے تو لوگوں نے ویلکم کیا، ہم بھی ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے. اس ٹائم دیکھا، اس سے 1-2 دفعہ پہلے دیکھا جلسوں میں دور سے، بڑے مجھے سامنے جب وہ وزیر اعظم تھے. ہاں وزیر اعظم تھے تو نظر آتے تھے نا، تو بڑا دل ایسے وہ خوش ہوتا تھا کہ ان کا چہرہ چمکتا تھا، اور بڑا آپ امپریس ہوتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں آپ کا کوئی آئیڈیل ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ اسے ملنا چاہ رہے ہو، مل نہیں پاتے تو پھر آپ پریشان بھی ہوتے ہو. کیسز بھی کر رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے. پہلی ملاقات ان کے وزیر اعظم جو اس سے وہ ہٹے ہیں تو اس کے بعد بنی گالہ میں ہوئی. انہوں نے کہا کہ ملاقات کیوں ہوئی تھی وہ؟ انہوں نے یہ لیگل ٹیم کے حوالے سے. صحیح. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم نے جو کیسز کیے نا، جس میں شہریار افریدی صاحب کے اوپر 25 مئی کو بہت زیادہ لوگوں پہ مقدمات ہو گئے. صحیح. محمود خان صاحب جو چھوڑ گئے ہیں ابھی، پرویز خٹک صاحب، ان کے کیسز، علی محمد خان صاحب، مراد سعید، شاہ فرمان، جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے نا پی ٹی اے کے، شبلی فراز صاحب، سب کے کیسز، ان سب کی بیلز ہم نے کروائیں. اسد عمر صاحب یا علی نواز اعوان صاحب، یا یوں لگا لیں کہ اگر 30 لوگ تھے نا تو 30 میں سے 20 کی ہم نے کروائی. ان لوگوں کی باقی آئی ایل ایف اسلام آباد نے بیلز کروائیں. انہوں نے بھی ماشاءاللہ ورکرز کا اور بڑا آئی ایل ایف نے کام کیا. تو اس ٹائم جو ہے سارے لوگ جا کر بتاتے تھے، شہرام ترکی جا رہا ہے وہ بتانا اس نے خان صاحب کو کہ وہ بڑے لڑکے کام کرتے ہیں. اب خان صاحب سے ہماری ملاقات کو نہیں ہوئی. تو جس ٹائم ہم گئے ہیں نا تو بیرسٹر حسان نیازی انہوں نے میٹنگ کال کی اور سب کا تعارف ہو رہا تھا. تو حسان نے کہا کہ یہ جی وہ ہیں. تو خان صاحب نے جو ہے دیکھا، انہوں نے کہا اچھا. تو خان صاحب کا بس وہ 1-2 منٹ کا انٹروڈکشن ہوا تو وہ ہمارا اچھا، ہمیں پھر یہ کہ ان کو تو نام بھی کدھر یاد رہنا ہے دوبارہ. تو پھر اسی طرح جو ہے وہ آنا جانا شروع ہو گیا، کیونکہ ہم کام کر کے اوپر آئے ہوئے تھے. ہم نے کام کیا تھا ٹاپ لیڈرشپ کا. ہم نے خان صاحب کے کیسز ڈیسائیڈ کروائے تھے، جو کہ ان کے دور اقتدار میں تو ہمیں ملنے نہیں دیا گیا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر ادھر بھی بڑے لوگ آگے ہوتے تھے اور وہ پھر پابندیاں ہوتی تھیں اور وہ اس وجہ سے. لیکن جب ملے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ انہیں پتہ چلا کہ یہ کام کر رہے ہیں. پھر کیسز میٹنگ کیوں تھی؟ میٹنگ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے اوپر کیسز جو ہے نا بننا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ میں نکلا ہوں تو ابھی ہماری جنگ جو ہے نا وہ لیگل ہے. تو آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے، آپ لوگ تگڑے ہو جائیں، کیونکہ یہ اب آپ نے جنگ لڑنی ہے. انہوں نے کیسز بھی بنانے ہیں، سارا کچھ کرنا ہے، کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے نا کہ یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ کیسز پھر بنائے جاتے ہیں، نہیں بھی کیس ہوتا تو بنا دیے جاتے ہیں. تو پرامن احتجاج کے اوپر بھی کیسز بن رہے تھے، دوسرے تیسرے بن رہے تھے. تو خان صاحب جب پیش ہوتے تھے تو خان صاحب کے ساتھ فرنٹ پہ ہم رہے. ایک جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جب بائیو میٹرک روم سے عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اس وقت ظاہر ہے آپ کے اوپر بھی تشدد ہوا تھا، آپ کے سر کے اوپر چوٹیں بھی آئی تھیں. اس واقعے کے اندر عمران خان کچھ ڈائریکشن بھی دے رہے تھے، وہ کیا ڈائریکشنز تھی اس وقت؟ کوئی آپ ویڈیو بنا رہے تھے یا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو رہا تھا؟ دیکھیں پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کر کیا رہے ہیں کون، پتہ نہیں چل رہا تھا. جب انہوں نے دروازے توڑے پتہ چلا کہ یہ تو آج ہمیں مارنے کے لیے آئے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہے. تو وہ ایک ذہن میں آیا اس وقت. تو پھر ہم تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے جو بھی، لیکن آگے سے ہم ریزسٹنس کر رہے تھے، دروازہ نہیں کھول رہے تھے. تو ان کو جب ہم نے تنگ کیا اور آگے سے ہم نے پروٹیکشن خان کی تو پھر انہوں نے ڈنڈے ہم پر برسائے. اور ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ کوئی آرڈر لے کے آئیں، کیا چیز ہے آپ کے پاس، کیا کوئی وارنٹ ہے، کون ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ ہائی کورٹ کے اندر جس مقدمے میں خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، اس مقدمے کے اندر وہ پری ریس بیل کے لیے پیش ہوئے تھے. اس مقدمے کے اندر جب وہ پری ریس بیل انہوں نے اپلائی کر دی تھی تو اس مقدمے میں تو گرفتار نہیں کر سکتے تھے. تو وہ بتا نہیں رہے تھے، دروازہ ہم کھول نہیں رہے تھے. انہوں نے شیشے توڑ کے وہ اندر آئے، اور جب اندر آئے تو پھر انہوں نے ڈنڈے شروع کر دیے. ایک ڈنڈا مارا. میں نے کہا شاید ایک ہاتھ سے بس کام چل گیا ہوگا. تو باقی سارے بھی ان کو تو وہ ٹارگٹ کر کے آئے ہوئے تھے نا کہ جتنے لائرز ہوں گے جو ہوں گے بس چھوڑنا نہیں ہے، مرتا ہے کوئی مر جائے. تو اسی طرح سے وہ مار بھی رہے تھے. جو گاڑیوں کے اوپر ڈنڈے مار کے یہ شیشے توڑے جاتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں اب اس کو کیا کہتے ہیں، وہ والے ان کے پاس بلیک کلر کے تھے، وہ انہوں نے مارا. اور پہلے پہ ہی میری بلیڈنگ، پھر مجھے سٹیچز لگے. بہرحال وہ چیزیں تو کوئی معنی نہیں رکھتی. اور کورٹ میں بھی میں نے جا کر بتایا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وردی ہماری لال ہو گئی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور ہمارا ہوش نہیں رہا. میں نے کہا جی سارے ہوش، ساری وردیاں قربان ہے خان پہ، خان کو بلائیں. میرا اس وقت بھی یہی جملہ تھا. اور جو ہے ان کو نہیں طلب کیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ گرفتاری قانونی ہے.
بہرحال وہ ایک ٹاپک تو الگ ہے کہ ادھر کیا ہوا. تو خان صاحب اس وقت بھی دیکھا کہ اس وقت اس کمرے کے اندر کیا کمال ماحول تھا؟ میں کہہ رہا ہوں وہ مضبوط آدمی حوصلہ دے رہا تھا, بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی نہیں آپ ویڈیو بناؤ, اور فوراً اس کے اوپر بھی, یعنی کہ انہیں یہ نہیں تھا کہ میری جان ہے نہیں ہے کدھر کیا ہونا ہے, وہ اسی انداز میں ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں یوں کر کے ویڈیو ہم بنا رہے ہیں. اور ویڈیو پھر وہ میں نے وائرل کی تھی, میرے کیمرے سے وہ ویڈیو بنی کیونکہ میرا منشی تھا وہ ویڈیو بنا رہا تھا عثمان, اور پھر اس سے جو ہے پورے سوشل میڈیا کے اوپر میں نے وہ بھجوائیں. تو بس وہ خان صاحب کو پھر وہاں سے اٹھا کے. اچھا آپ نے ابھی بتایا کہ پرویز خٹک, محمود خان, ان لوگوں کو بھی آپ ریپرزینٹ کر چکے ہیں, اب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے, تو ریگریٹ ہوتا ہے؟ ظاہر ہے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو والنٹیئر کیا اور ایز اے ورکر جو ہے وہ ان کے کیسز لڑ رہے تھے, تو آپ اس موقع پر ریگریٹ ہوتا ہے کہ وہ تو پارٹی بھی چھوڑ گئے ہیں اور آپ نے جتنی محنت کی, غلط لوگوں کے لیے آپ نے محنت کی؟ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, خان صاحب کا انتخاب تھا اور خان صاحب کا ساتھ دے رہے تھے. اب جو ان کو مجبوریاں بنی اور جس لیول تک وہ چلے گئے ہیں, مطلب ایک تو ہوتی ہے نا کہ مجبوری بنے اور بندہ گھر بیٹھ جائے, اور اب تو مخالف کمپین انہوں نے شروع کر دیا ہے. لیکن کیونکہ اس وقت خان صاحب کے ساتھ تھے تو خان صاحب کی وجہ سے اس وقت بھی ہم نے کیا یا نیکسٹ بھی ہم کریں گے, تو ان کے ساتھ جو جڑے لیڈر ہیں ان کا کریں گے. اور درمیان میں اگر وہ چھوڑ جائیں تو ہم نے تو خان صاحب کے لیے کیا ہے, تو کوئی ایسی چیز کسی کو کوئی پچھتاوا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں موجودہ جو صورتحال ہے. عمران خان کو اب اڈیالہ جیل جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے, آپ کی وہاں پر بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے. دونوں سیلز میں ڈفرنس تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ہے, اور عمران خان کی روٹین کس طریقے سے تبدیل ہوئی ہے؟ اٹک جیل میں کیا روٹین تھی اور اڈیالہ جیل میں کیا روٹین؟ دیکھیں اٹک جیل میں جب وہ گئے نا تو ان کے اوپر سختیاں پہلے دن سے لگا دی گئی تھی. میں واحد بندہ تھا جو ہوم ڈپارٹمنٹ کو میں نے لیٹر لکھا, سپرنٹینڈنٹ کو میں نے لکھا, اور میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ خان صاحب سے ملنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے. تو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. بہرحال دوسرے دن ملاقات کروائی گئی, اور جس کنڈیشن میں خان صاحب کو وہاں رکھا گیا تھا, جس طرح کا سیل تھا, اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے, اوپن واش روم ہے, وہاں پر گندگی, وہاں پر غلاظت, کیڑے مکوڑے, اور وہ سارے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ہے, بتائیں کہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا, لیکن انہوں نے ساتھ ایک لفظ ایڈ کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ جو کروا رہا ہے اسے کہہ دینا باہر جا کر کہ مجھے ڈی کلاس میں رکھ دیں, تو میں غلامی کبھی قبول نہیں کروں گا. یہ میسج تھا, یعنی کہ وہ چیزیں ان کو فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ انہیں کس کنڈیشن میں رکھا گیا. درخواست ہم دیتے ہیں 2 مہینے بعد ڈیسائیڈ ہوتی ہے, کیوں نہیں اس وقت ڈیسائیڈ کی کہ 2 مہینے کے بعد جب ادھر شفٹ کیا جاتا ہے. تو اب آپ نے دیکھ لیا نا کہ عدالت پہلے کہتی ہے کہ خان صاحب کو عدالت پیش کی جائے, تو اب عدالت صبح شفٹ ہو رہی ہے. یہ بھی ایک طریقے سے ساری کارروائی کی گئی, کیونکہ جب ہم نے بات کی کہ کیا عدالت کی مرضی شامل تھی کہ جو اٹک جیل میں ٹرانسفر کیا گیا, تو اب وہ عدالت نے وہ جو کمی تھی نا وہ پوری کر کے دوبارہ جو ہے ریکویسٹ لاء منسٹری کو بھیج دی, اور لاء منسٹری نوٹیفیکیشن بھی کر دیا. جی. دوسرا ادھر آ کر سختیاں لگا دی گئی, مینٹلی طور پر ٹارچر کر رہے ہیں, موومنٹ کے اوپر پابندی لگا دی ہے. ایک سیل جو پہلے کہہ رہے تھے کہ بی کلاس میں ہے, بی کلاس میں نہیں ہے, سی کلاس ہے, چھوٹا سیل ہے بالکل بند, اور تحریک اور 24 گھنٹے ایک انسان کو اس کے اندر پابند کر کے رکھنا, یعنی کہ انسان ہے اس کی اگر موومنٹ کے اوپر ہی, اور وہ اتنا تنگ کمرہ ہے کہ وہ اس میں چل بھی نہیں سکتا, تو وہ تو بالکل مینٹلی طور پر فارغ ہو جائے گا. اٹک جیل میں موومنٹ کی اجازت تھی, مطلب سیل تھوڑا سا کھلا تھا اس کے ایز کمپیئر ٹو اڈیالہ جیل. سیل اتنا ہی تھا, سیل اتنا ہی تھا. اس کے اندر سامنے کورٹ یارڈ تھا جہاں پر وہ کوئی آدھا گھنٹہ واک کر لیتے تھے. اچھا ٹھیک ہے جی, وہاں پر بھی کچھ طرح سے کھلے ماحول نہیں تھا. لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ انہوں نے سختیاں کر دی ہیں. اور دوسرا کنسرن ہمارا جو جان کے حوالے سے ہم باقاعدہ, ایک تو یہ دیکھیں نا کہ اگر ایسا آپ کریں تو عمران ریاض جو ہیں, آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے بندہ سائیکلوجیکل پاگل ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو ٹارچر کرتے رہیں, اس کے اوپر پابندی لگا دیں, آپ کو یہ اس کہہ دیں کہ 4 فٹ کی یہ جگہ ہے کہ اس کے اندر ہی آپ نے رہنا ہے اور اس سے آپ ہل جل نہیں سکتے. تو انسان کو وہ ایکسرسائز بھی چاہیے ہوتی ہے, واک بھی چاہیے ہوتی ہے, باڈی کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اس کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں نا کہ زہر بھی نہ دیے جائے یا کوئی تشدد بھی نہ کیا جائے, اور مینٹلی طور پر اسے جو ہے اس کے ہوش اڑا دیے جائیں. تو فوڈ کے حوالے سے ہمارے کنسرنس تھے کہ وہ جو خوراک ہے وہ باقاعدہ طور پر ہمارا ڈاکٹر وہ چیک کرے اور پھر انہیں دی جائے. اور ابھی تک وہ ڈیسیژن, لہٰذا ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں, پرسوں کے لیے وہ
کیس فکس ہو گیا جو کہ فوراً سپیڈی ہونا چاہیے کیونکہ اس چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اچھا، اٹک جیل میں تھوڑی سی ابتدا میں سختیاں تھیں، سی ٹی وی کیمرے بھی سامنے لگے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے وہ انہوں نے یا ایڈجسٹ کر لیا. تو اب جو اڈیالہ جیل میں ان کو رکھا جا رہا ہے، تو اڈیالہ جیل میں ایک تو خوراک کا آپ کو ایک شکوہ ہے، دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ مینٹلی ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو یہ بات بڑی ایک انکشاف ہے، ہوش ربا بات ہے کہ سابق وزیر اعظم جن کو بی کلاس ویسے تو دی جانی چاہیے، لیکن مینٹلی ٹارچر کرنا، اس کو تھوڑا سا کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ کیا ان کے ساتھ ایسا وہاں پہ ہو رہا ہے اڈیالہ جیل میں دیکھیں جو پہلی مینٹلی بات ٹارچر کا تو سبب بن ان سکتا کا ہے؟ حق ہے جو وہ حق دینا چاہیے. بی کلاس ہے یا ان کی سی کلاس حق ہے یا اے کلاس ہے، جو کلاس بھی ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کلاس کے اوپر. انہوں نے صرف واک کا کہا ہے. اچھا، کیوں کہا ہے؟ کیونکہ آپ کسی کی موومنٹ کے اوپر پابندی لگا دیں گے نا، میرے اوپر ہی لگا دیں تو میں جتنا فٹ ہوں اور مجھے آپ پابند کر دیں کہ آپ نے ہلنا جلنا نہیں ہے ادھر سے، صحیح. تو وہ آپ کو بیسیکلی آپ کے اوپر جو ہے نا وہ سختی کی جا رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کے جسم کے اوپر، آپ کے ذہن کے اوپر، آپ سارے آپ کو وہ پڑتا ہے اس کے اوپر. اچھا، عمران خان نے اپنے بچوں سے بات کرنے کی بھی ایک درخواست اپنوں کی پینڈنگ ہے، اس کے اوپر بھی ابھی تک عمل بالکل نہیں درآمد بات ہوا. کروائی، بار بار حکم بھی دیا گیا تو انہیں عدالت کی بھی کارروائی کریں جی. جب عدالت اپنے حکم منوا ہی نہیں سکتی تو کون کرے گا پھر امپلیمنٹ؟ تو کیا اس حوالے سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو عمران خان نے اپنے بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بات ایسی کی ہو کہ وہ خواہش مند ہو کہ میں سچی پوچھوں نا جی، تو ہمیشہ جب بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے نا تو ڈیفینیٹلی جو ان کے قریبی ہیں ان کی بات ذکر تو بندہ کرتا ہے، لیکن ان کا فوکس جو ہوتا ہے نا وہ اس ملک عوام جو تشدد کیا جا رہا ہے، جو ملک کے اندر مہنگائی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے انٹرویو کی آپ اس دینے کے لیے کہ لوگ مجھے کہیں کہ واہ جی واہ خان صاحب کے بھیجیں. بات یہ ہے کہ 27 سال میں آپ نے دیکھا کہ خان صاحب کی باہر باتیں یہ ہوتی ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زمان پار کے اندر ہماری کمرے کے اندر میٹنگ ہو تب بھی ادھر بھی باتیں یہ ہوتی ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جتنے چھوڑ گئے ان سے پوچھ لیں. کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو قوم کی فکر نہیں ہے، یا عمران خان صاحب جو ہے مہنگائی کے اوپر یا لوگوں کے اوپر پین ہے؟ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہیں ضدی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں اور ان کو حکومت چلانا نہیں آتی. دکھائیں نا کوئی ایک کرپشن بھی 70 سال میں انہوں نے کی ہو، کوئی ایک ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہو. 1-1.5 سال کے اندر ہی سارے کیسز بن گئے ہیں اور ان کے کیسز ختم ہیں جو پریس کانفرنس کر گئے ہیں. تو اس وقت یہ بتائیں کہ عمران خان کو وہاں پہ اٹک جیل میں تو جو ہماری معلومات ہے، اخبار بھی مل رہا تھا، کچھ وہ اخبار بھی پڑھ رہے تھے اور اپنی کتابیں بھی پڑھ رہے تھے، ایکسرسائز بھی انہوں نے شروع کر دی. اڈیالہ جیل میں ان کے 24 گھنٹے کیسے گزر رہے ہیں؟ دیکھیں ٹائم جو ہے وہ تو بکس وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے منگوائی تھیں اور میں بھی آج ملاقات بھی ان کی ہوئی ہے گھر والوں کی. صبح ہماری بھی ملاقات ہے، مزید پتہ چلے گا کہ کیسے ٹائم گزرے، کیونکہ لاسٹ ٹائم انہوں نے ہمیں بات ہی نہیں کرنے دی. بار بار ایک بندہ آ جاتا تھا اٹھیں جی، اور پیچھے انہوں نے ایک پولیس والا بٹھایا ہوا تھا جو نوٹ کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا مطلب یہ کر کیا رہے ہیں. وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ یہ آپس میں جو بات کرتے ہیں وہ سنیں اور پھر ہماری بات بتائیں. ہماری کوئی لیگل پرائیویسی ہے یار کہ ہم نے قانونی طور پر بات کرنی ہے کہ کیس کو کیسے لے کر چلنا ہے. آپ ماں میں لگتے ہو اس میں، آپ بیٹھے ہوئے ہو بھائی، باہر نکلو. نہیں، ویسے بھی اگر قیدی سے کوئی ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ تو نہیں ہے کہ پرائیویسی آپ ہے. پرائیویسی ہے نا. اور اسپیشلی لیگل ٹیم، اب کونسل نے اگر ملنا ہے اپنے کلائنٹ سے تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ریکارڈر بٹھا دیں. ہمیں تو پین اور پیپر لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی. کیوں بھائی؟ کیوں یہ ان سے ڈسکشن نہ کر سکیں، نوٹ نہ؟ خطرہ صرف کیا تھا؟ انہیں یہ نہیں تھا کہ لیگل ڈسکشن ہو یا نہ ہو، انہیں یہ تھا کہ باہر نکلیں گے. ایک تو چلو لیگل ڈسکشن کا بھی ہوگا، دوسرا یہ تھا کہ یہ باہر نکل کے پھر وہ بات نہ کریں کہ خان صاحب کو قوم کے لیے یہ پیغام ہے. صحیح. تو ورکرز کے حوالے سے عمران خان جب ملاقات میں بات ہوتی ہے، ورکرز کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں؟ جو روپوش رہنما ہیں اس کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ اور خاص طور پر جو صدر عارف علوی ہیں ان کے فیصلوں سے کس حد تک وہ مطمئن نظر آتے ہیں؟ ان کی بات سے کیا آپ نے اخذ کیا؟ دیکھیں ورکرز کے حوالے سے خان صاحب بڑا ہی ان کی جو وہ اتنا زیادہ اس حوالے سے مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ خوشی کے قوم کو شعور آ گیا ہے. ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف غم ہے کہ کیا ظلم کیا جا رہا ہے اور ان کو فوراً نکالا جائے. دو چیزیں. باقی عارف علوی صاحب کے حوالے سے انہوں نے نو ڈاؤٹ کہا کہ ڈیٹ وہ دیں اور 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہو. اب نہیں دی، میں نے اس کے اوپر رائے نہیں ان سے لی کہ اب آپ کیا ریمارکس دیتے ہیں یا باہر جا کے ان کے حوالے سے کیا اسٹیٹمنٹ دینی ہے، کیونکہ
ان کی کنڈیشنز، ان کے کیسز، ان کے حوالے سے، باہر لوگوں کے حوالے سے وہ ضروری ہوتا ہے. اور سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے، ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہو. جب آئین کہتا ہے تو پھر الیکشن ایکٹ یا دوسرے تیسرے ایکٹ یا کوئی لے کے آ جائے کہ یہ میرا جو ہے اپنا نیوز ایکٹ آ گیا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے. اچھا، لاسٹلی یہ بتا دیں کہ محمد علی دورانی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے بھی انہوں نے ملاقات کی، وہ پیغام بھی ظاہر ہے عمران خان تک پہنچا دیا ہوگا، ان کی مرضی سے ہی ملاقات ہوئی ہوگی ان کے ساتھ. تو کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو محمد علی دورانی کی ملاقات ہوئی تھی وفد کی، اس کا کیا مقصد تھا اور کیا آؤٹ کم کیا نکلا ہے؟ دیکھیں، وہ پی ٹی آئی کی جو ہماری ہے نا پولیٹیکل کمیٹی جس کو سربراہی کر رہے ہیں اسد کیسر صاحب، وہ ملے ہیں اور صرف الیکشن 90 ڈیز کرنے کے حوالے سے جس سے بھی بات ہوئی ہے اور فری اینڈ فیئر الیکشن وہ کروائے جائیں، لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو، ورکرز کو اٹھا لیں، جو جلسہ کرنے کے لیے آئے اسے اٹھا لیں، اور دوسری طرف جلسوں کو پروٹوکول دیے جائے اور پروٹوکول لگا کے ان کے جلسے کروائے جائیں، بلکہ جو سرکاری جو ہے ساز و سامان وہ بھی دیے جائے اور ملازمین بھی دیے جائیں کہ لوگوں کی تعداد بڑھ جائے. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو اس کے مطابق انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور ہر ایک کے لیے ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. آخر میں یہ بتا دیں کہ سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا آپ کا اپنا بھی ارادہ ہے کہ اگر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ملتا ہے تو کیا آپ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، سارے جو ہے نا لوگ کہہ رہے ہیں کہ وکلاء کو ٹکٹ دینے ہیں، خان صاحب نے بھی کہا کہ وکلاء کو دینے ہیں، لیکن جہاں پر ہمارے جو مضبوط کینڈیڈیٹس ہیں وہاں پر وہ لڑیں الیکشن. اور جس جگہ پر دیکھیں کہ یہاں پر سارے لوٹے ہو گئے ہیں یا وہ سامنے کوئی نہیں آ رہا، تو پھر ادھر دیکھا جائے گا کہ کون مضبوط ہے. لائرز میں سے کوئی مضبوط ہے تو وہ آئے گا. اور اگر مجھے خان صاحب کہیں گے کہ آپ کراچی سے آپ کو لڑانا ہے تو مجھے تو کوئی نہیں ہے کہ میں پیچھے ہٹوں گا. وہ مجھے کہیں گے کہ آپ کو نہیں لڑانا، آپ اسی پوزیشن پہ رہو یا اس پہ بھی نہ رہو، تو میں ہر جگہ پر تیار ہوں. بہت شکریہ. نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی، یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے اہم رکن ہیں. دن رات عدالتوں میں جتنے بھی عمران خان کے اوپر کیسز ہیں اور ان کیسز کی تعداد جب ہم رپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں بھی یاد نہیں ہوتا کہ کتنی تعداد ہے، لیکن یہ لوگ، ان کی جو ٹیم ہے وہ دن رات محنت کر کے عدالتوں کے سامنے پیش ہوتی ہے اور عمران خان کے لیے ریلیف لینے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں ان کو کتنی کامیابی ہوتی ہے. وی نیوز ایکسکلوزیو سے زبیر علی خان کو دیجیے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو زبیر بھائی.